لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ متحته القائمون ولا يحصي نعماء العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. معزز اور محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ آج میں مجلس کا آغاز کروں، آپ کے 5 منٹ درکار ہیں تاکہ وہ عظیم کام بھی جو امام حسین علیہ السلام کے لیے لندن میں انجام دیا جا رہا ہے، میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کو اس سے تعارف کرواؤں، انٹروڈیوس کرواؤں. لندن میں ایک سینٹر ہے کہ جس کا نام ہے حسینی چیریٹیبل ٹرسٹ، جسے حسینی سینٹر آف ریسرچ بھی کہا جاتا ہے، جس کے بانی آیت اللہ محمد صادق الکرواسی ہیں، جن کا تعلق عراق کربلا سے ہے. کرواسی صاحب نے ایک اہم بیڑا اٹھایا اور ایک کتابی مجموعہ کہ جو امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، یعنی حسینی دائرۃ المعارف، جسے حسینی انسائکلوپیڈیا آپ انگلش میں ترجمہ کر لیں. اس میں کرواسی صاحب نے تقریباً 700 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں کہ جو ہینڈ ریٹن بکس ہیں، جن میں سے ابھی تک الحمدللہ 77 بکس چھپ گئی ہیں، اور یہ مختلف عنوانات سے، مختلف زاویوں سے امام حسین علیہ السلام کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالی گئی ہے. مثلا امام حسین علیہ السلام قرآن مجید کی روشنی میں، امام حسین اقوال معصومین کی روشنی میں، سیرت امام حسین علیہ السلام، یا اسی طریقے سے امام حسین کے قیام کے مقاصد، اور جو کتاب اہم کتاب ہے وہ انصار امام حسین، جنہوں نے امام حسین کی مدد کی ہے کربلا میں، ان کے اوپر تقریباً 7 کتابیں لکھی گئی ہیں. اسی طرح تاریخ مراقد ہے، ہسٹری آف شرائنز ہے، تقریباً 7-8 کتابیں اس پر جو ہے چھپی ہیں. اور پھر ایک اہم کام یہ ہوا ہے کہ جو زبان میں امام حسین علیہ السلام پر اشعار لکھے گئے ہیں ان کو سب کو جمع کیا گیا ہے. عربی زبان میں جتنے اشعار ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں، فارسی زبان میں جتنے اشعار ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں، اردو زبان میں جتنے اشعار ہیں اسے میں جمع کر رہا ہوں. اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس مطلب کو جو ہے اردو زبان کے افراد تک پہنچایا جائے. ہماری کتابیں جو چھپی ہیں وہ اس طرح سے اس بروشر میں ہیں کہ جو آپ دروازے سے جاتے وقت لے کر جا سکتے ہیں. اور کتابیں مثلا ایک نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب ہے الحسین الکریم فی القرآن العظیم. یہ ساری کتابیں عربی میں ہیں. میں اردو ڈپارٹمنٹ میں وہاں پر پوری کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ان کتابوں کا چونکہ ترجمہ کرنا بہت لمبا کام ہے، 77 بکس چھپ گئی ہیں، تو اب ان کتابوں میں جو مطالب آئے ہیں میری یہ کوشش ہے کہ مقالے اور آرٹیکل کی شکل میں ساری کتاب کا خلاصہ تقریباً 20 سے 25 صفحات میں کیا جائے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ مومنین کے تعاون سے کتابیں چھپ رہی ہیں. اگر کوئی یہ چاہے کہ کتاب چھپ پائے تو
تو وہ ڈائریکٹ آغا صاحب کو کانٹیکٹ کر سکتا ہے، کتاب چھپوا سکتا ہے، بہت ساری کتابیں چھپنے کے لیے تیار ہیں. لیکن سب سے پہلے جو اردو جانتے ہیں میں ان سے یہ چاہوں گا کہ اگر آپ کے ای میلز ہیں تو آپ اپنے ای میل ڈاکٹر صاحب کو دے دیجیے گا، تاکہ جو مقالات اور آرٹیکلز میں لکھ رہا ہوں جو اردو جانتے ہیں وہ اس علم میں بے قرار سے استفادہ کر سکیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مومنین، آپ کی خدمت میں جس موضوع کو میں نے لیا ہے وہ ہے محبت علی کردار و آخر کی ضامن، جس میں محبت علی ابن ابی طالب کی اہمیت کو آپ کی خدمت میں ابتدائی مجالس میں نے عرض کیا، اور یہ عرض ہوا کہ محبت کا مقصد تبعیت اور پیروی ہے، اور تبعیت و پیروی سیرت اور کردار ائمہ علیہم السلام سے ہے. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے علم امام علی، ایمان امام علی، شجاعت امام علی، شہادت طلبی امام علی، حلم امام پر ہم نے گفتگو کی، صبر امام پر گفتگو کی، اور تواضع امام پر گفتگو کی. آج بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے جس طرح ہم نے ساری دوسری صفات کو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے عہد کیا ہے اور سیکھا ہے، اسی طرح سے مولا امیر المومنین سب سے بڑے انفاق کرنے والے تھے فی سبیل اللہ. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہارے مال کا خریدار ہے، تمہاری جان کا خریدار ہے، اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت دینا چاہتا ہے. اب عزیزان گرامی، مقدمات میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں یا کوئی چیز بیچتے ہیں تو یہ سیلنگ اور بائنگ میں 5 ارکان ہوتے ہیں. ایک بیچنے والا ہوتا ہے، دوسرا خریدنے والا ہوتا ہے، ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جو بیچی جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں پیسہ ہوتا ہے، اور اگر معاملہ بہت بڑا ہو تو اس میں سند کی بھی ضرورت موجود ہوتی ہے. اب عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خریدار ہے اور ہم بیچنے والے ہیں، اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خرید رہا ہے وہ ہمارا مال ہے اور ہماری جان ہے. اور سند میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. سند اللہ تبارک و تعالیٰ جو جنت دینے کی کہہ رہا ہے وہ سند قرآن مجید ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور تورات ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہمارا مال اور ہماری جان کا خریدار ہے، لیکن عزیزان گرامی یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خرید رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے. یہ ہماری جان، یہ ہمارے اموال کیا ہمارے ہیں؟ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز خود ہمیں دی ہے اور اس کے بعد خود وہ خرید رہا ہے اور اس کے بدلے میں جنت بھی دینے کے لیے تیار ہے. کہ ہماری تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ہر چیز کے مالک ہیں، اپنے جان کے مالک ہیں، اپنے مال کے مالک ہیں، تو یہ غلط تصور ہے. اور انسان اس وقت سمجھتا ہے کہ وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے جب انسان کے سر پر موت آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. اسی لیے معصوم نے فرمایا یا من فی الممات قدرتو، اے اللہ وہ کہ جس کی قدرت انسان کے موت کے اوپر ظاہر ہوتی ہے. جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر اختیار نہیں ہے تو گرانی جب تک کہ یہ جان ہے، جب تک کہ یہ مال ہے، اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے اور اس کا طریقہ اہل بیت کے اطہار نے ہمیں بتلایا ہے. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا تاریخ میں یہ دو وہ شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے اور اسلام کی ترویج کے لیے مال دنیا کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے. اور گرامی یہ جنت کے لیے نہیں کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضرات وہ ہیں کہ جو قسیم النار والجنہ ہے، جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. انہوں نے اگر اپنا معاملہ اپنی جان کا، اپنے مال کا اللہ سے کیا ہے تو اس کی رضایت کے لیے کیا ہے.
جنت کے لیے نہیں کیا ہے. صلوات میں محمد عزیزان گرامی، علی بن ابی طالب کا انفاق جس طرح ہر صفت میں علی بن ابی طالب اعلیٰ منزل پر پہنچے ہوئے ہیں، انفاق علی بن ابی طالب کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکا. کیوں؟ اس لیے کہ اس انداز میں علی بن ابی طالب نے انفاق کیا ہے کہ ہر انداز انفاق علی بن ابی طالب کو اللہ نے سراہا ہے. علی نے رات میں انفاق کیا، دن میں انفاق کیا، دکھلا کر انفاق کیا، چھپا کر انفاق کیا. یہ چار انداز میں جب علی بن ابی طالب نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے علی کا قصیدہ قرآن مجید میں پڑھا اور کہا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ لوگ وہ ہیں کہ جو دکھا کر کے انفاق کرتے ہیں تاکہ لوگ سیکھیں، ریاکاری کے لیے نہیں ہے، چھپا کر تاکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو اور لوگ یہ جان لیں کہ چھپا کر دینا چاہیے، بتلا کر نہیں دینا چاہیے. دن میں دیا اور رات میں دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور عزیزان گرامی، علی بن ابی طالب نے دوسری جگہ بھی انفاق کیا. کہاں پر انفاق کیا؟ کہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ سائل آیا اور اس نے آنے کے بعد مسجد میں سوال کیا کیا کوئی شخص ہے کہ جو میری حاجت کو پورا کرے؟ تو روایت میں ملتا ہے کہ کسی شخص نے جواب نہیں دیا. رسول گرامی قدر بھی وہاں پر موجود تھے. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. جیسے ہی علی بن ابی طالب نے یہ سنا تو ہاتھ کا اشارہ کیا اس کی طرف، اس سے کہا کہ اے سائل آ اور میری انگوٹھی کو لے جا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ پھر سے آیت کو نازل کیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے اور وہ شخص تمہارا ولی ہے کہ جو رکوع کے حالت میں زکات دیتا ہے. علی بن ابی طالب نے جہاں جہاں جیسے جیسے انفاق کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تائیدی آیت کو نازل فرمائی. اب عزیزان گرامی، یہ علی کے انفاق میں، اہل بیت اطہار کے انفاق میں بڑا فرق ہے. ہم جب خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو خرچ اس وقت کرتے ہیں کہ جب ہماری ضروریات پوری ہو جائیں. توجہ فرمائیے گا، ہم اس وقت تک خرچہ نہیں کرتے کہ جب تک ہماری اولاد کا خرچہ نکلنا ہے، گھر کا خرچہ نکلنا ہے، گاڑی کا خرچہ نکلنا ہے، ہر چیز کا خرچہ جب ہو جاتا ہے تب ہم سینٹروں کو دیکھتے ہیں، جب اس وقت ہم نیاز مندوں کو دیکھتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، علی بن ابی طالب کا انفاق یہ ہے کہ علی نے اپنی ضرورت کو رکھتے ہوئے اغیار کی ضرورت کو پورا کیا. روایت میں ملتا ہے کہ مولا امیر المومنین راستے سے گزر رہے تھے، گھر میں نہیں ہے 3 دن تک کچھ بھی کھانے کے لیے. بیوی سے پوچھا یا فاطمہ الزہرا گھر میں کوئی چیز ہے؟ تو کہا نہیں ہے. باہر آئے، قرضہ لیا، اتنا 1 دینار قرضہ لے کر کچھ خریدنا چاہتے تھے کہ سامنے مقداد کو دیکھا. مقداد کا عالم یہ ہے کہ مقداد کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے. کہا مقداد کیا بات ہو گئی؟ کہا مولا میرے گھر میں بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہاں پر مولا امیر المومنین کو بھی ضرورت ہے. 3 دن سے مولا کے گھر میں کچھ نہیں ہے. امام نے فوراً وہ 1 دینار اٹھایا اور مقداد کو دے دیا. کہا مولا آپ کو بھی ضرورت ہے. کہا جاؤ اپنی ضرورت کو پورا کرو. عزیزان گرامی، جیسے ہی یہ ادا علی کی اللہ نے دیکھی تو کہا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. پھر سے آیت اتری کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایثار کرتے ہیں، اپنی ضرورت کو رکھتے ہوئے دوسرے کی پوری کرتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ایک صلوات پڑھیں محمد. اسی طریقے سے علی کے انفاق کا معیار اس قدر بلند ہے کہ کعبے میں علی بن ابی طالب حج بیت اللہ پر گئے ہوئے ہیں. ایک شخص ہے، وہ اللہ تبارک 4 دن سے آ رہا تھا، مختلف دعائیں مانگ رہا تھا اللہ سے. چوتھے دن اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ مجھے 4000 دینار چاہیے، 4000 درہم چاہیے معذرت. تو مولا نے قریب ہو کر اس سے یہ کہا کہ بھائی تو نے اتنی سی چھوٹی سی بات اللہ تعالیٰ سے کیوں مانگی جبکہ اس سے بڑی بڑی تیری دعائیں قبول ہوئی ہیں. جیسے ہی اس نے مولا امیر المومنین کو دیکھا، ہاتھ تھام دیا اور کہا میری مراد پوری ہو گئی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا 4000 درہم مجھے آپ سے چاہیے ہیں. مولا علی نے کہا کہ کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے ظاہر سی بات ہے
جو نیت تھی، اس نے کہا کہ مجھے گھر خریدنا ہے، 1000 سے گھر خریدوں گا، دوسرے 1000 سے گھر کا ڈیکوریشن سامان خریدوں گا، تیسرے 1000 سے مجھے زوجہ کا مہر دینا ہے، چوتھا 1000 جو ہے وہ میرا قرضہ ہے، جو قرض جس سے لیا ہے اسے ادا کرنا ہے۔ تو مولا امیر المومنین نے کہا کہ جب حج ختم ہو جائے مدینے آ اور پیسہ لے جا۔ عزیزان گرامی، حج ختم ہوا، وہ شخص آیا، مولا امیر المومنین نے سلمان فارسی سے کہا کہ اے سلمان فارسی جاؤ، وہاں جگہ میرا باغ ہے اسے بیچ کر آؤ۔ سلمان فارسی گئے، باغ کو بیچا۔ باغ کی قیمت کیا ہے؟ 12,000 درہم باغ کی قیمت ہے۔ عزیزان گرامی، اس شخص کو مولا نے 4,000 درہم دیے، اور چونکہ مکے سے مدینے آیا تھا، مولا نے آنے جانے کا کرایہ بھی اسے دیا، کیونکہ احسان نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ انفاق کی عظمت ہے، یہ انفاق کا طریقہ ہے، بلایا ہے کیونکہ وہاں نہیں دیا تھا۔ تو عزیزان گرامی، کل ایسا نہ ہو کہ مولا نے بلا کر دیا ہے، سامنے والا یہ کہے کہ علی نے احسان جتلایا۔ نہیں، علی ابن ابی طالب نے کہا تو خرچہ کرتے آیا ہے، یہ 40 درہم تیرے خرچے کے۔ وہ شخص چلا گیا، جاتے جاتے اس نے کہا کہ مولا انفاق کر رہے ہیں، راستے میں غربا کو اس نے بتلا دیا۔ سارے مدینے کے غریب جمع ہوئے، ایک ایک شخص آتا جاتا تھا، اور اس نے علی سے جیسے جیسے مانگا، مولا علی نے مٹھی بند کی، ہر ایک کو دیتے گئے، ہر ایک کو دیتے گئے، یہاں تک کہ 12,000 درہم ختم ہو گئے۔ مولا علی گھر واپس آتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں گھر میں کچھ ہے؟ بیوی نے کہا 3 دن سے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رسول گرامی قدر آئے، اور آنے کے بعد حضرت زہرا کی جب یہ حالت دیکھی کہ رنگ اڑا ہوا ہے، تو سارا ماجرا بیان ہوا۔ رسول گرامی قدر نے پھر 7 درہم علی ابن ابی طالب کو دی۔ علی ابن ابی طالب امام حسن کو لے کر باہر چلے، جاتے جاتے ایک صاحب نے پھر سوال کیا کہ اے علی کچھ ہے تو مجھے دے دیجئے، تو مولا نے وہ 7 درہم بھی دے دی۔ عزیزان گرامی، گھر میں ضرورت ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے علی مجھ سے اونٹ خریدو گے؟ مولا علی نے کہا میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ قرضے کے خریدو، کہا کتنے میں بیچنا چاہتا ہے؟ کہا 100 درہم میں۔ مولا علی نے قرضے کے خریدا، آگے بڑھے، دوسرا شخص ملا، اس نے کہا کہ اے علی یہ میں تم سے اونٹ خریدنا چاہتا ہوں۔ علی نے کہا کتنے میں خریدو گے؟ کہا، علی نے پوچھا کہ کس لیے خریدو گے؟ تو اس نے کہا کہ اس اونٹ پر بیٹھ کر میں رسول اللہ کی حمایت اور مدد کروں گا جنگ کے عالم میں۔ مولا علی نے کہا کہ اگر رسول اللہ کی نصرت ہوتی ہے تو مفت میں لے جا، اگر رسول اللہ کی نصرت اور مدد میں اس اونٹ کو استعمال کرنا ہے تو مفت میں لے جا۔ اس نے کہا نہیں علی، 170 درہم میں آپ سے خریدوں گا۔ مولا نے کہا کہ نہیں، میں نے تو 100 میں خریدا ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے پیسہ آپ کو دینا ہے۔ مولا علی کو اس نے 170 درہم دیے۔ اب مولا واپس لوٹتے ہیں اس شخص کو کہ جس سے اونٹ قرضے پر خریدا تھا، 100 درہم اسے دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ شخص نظر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ رسول گرامی قدر مسکراتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ اے علی، کیا آپ نے نہیں پہچانا کہ جس شخص نے اونٹ بیچا تھا وہ جبرائیل امین تھے، جس شخص نے اونٹ خریدا وہ میکائیل تھے، اور وہ اونٹ عام اونٹ نہیں تھا بلکہ آسمان سے جنت سے آیا تھا، اور یہ جو درہم و دینار آپ کے ہاتھ میں ہے یہ آسمان کے جنت کے درہم و دینار ہے۔ تو عزیزان گرامی، رسول گرامی قدر نے فرمایا کہ اے علی، آپ کے انفاق کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس نعمت سے نوازا ہے۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علی ابن ابی طالب کا انفاق کیسا ہے؟ ضرورت ہے، اپنی ضرورت کو دبایا، دوسرے کی ضرورت کو پورا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، اعضائے ہم دیگر ہیں۔ اگر انگوٹھے کو تکلیف ہو تو سارا بدن انسان کا بے چین رہتا ہے۔ اسی لیے علی ابن ابی طالب نے ضرورتوں کو پورا کیا۔ مسکین و یتیم و اسیر تاریخ میں آپ جانتے ہیں، وہاں پر بھی ضرورت تھی، اپنی ضرورت کو روکا، روکنے کے بعد دیا۔ اور عزیزان گرامی، مولا علی کے انفاق میں انسان بعضوں مال سے بڑی محبت کرتا ہے، ہر ایک کو محبت ہوتی ہے۔ مولا علی نے فرمایا، ایک شخص آیا، سوال کیا، 1000 درہم و دینار چاہیے تھے۔ تو غلام نے پوچھا کہ بتائیے مولا، سونے سے دوں یا چاندی کے سکوں سے دوں؟ تو مولا نے کہا کلاہما عندی حجران، دونوں بھی میرے نزدیک پتھر ہیں، پتھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ فآت الاعرابی انفعها له،
جو اعرابی کو زیادہ مفید ہو، فائدہ مند ہو، اسے وہ دے دو، میرے نزدیک کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مولا علی نے فرمایا سونے چاندی کو خطاب کر کے یا صفرا یا بیضا غری غیری، اے سونے اور چاندی میرے علاوہ، علی کے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے۔ علی بن ابی طالب نے جیسے دنیا سے کہا تھا دنیا غری غیری، اسی طریقے سے سونے اور چاندی کو خطاب کیا ہے یا صفرا یا بیضا غری غیری۔ علی بن ابی طالب کی عظمت بہت بلند ہے۔ اور عزیزو، اس خاندان نے مال کا معاملہ اللہ سے سکھایا اور جان کا بھی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سکھایا۔ شب ہجرت علی بن ابی طالب سوئے اور سونے کے بعد اپنی جان کا معاملہ اللہ سے کیا، جہاں پر مرضی رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی انہیں حاصل ہوئی۔ اور عزیزو، مولا علی نے فرمایا کہ یہ دنیا، مال دنیا زینت دنیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک، کہ اس دنیا میں جو مال اور اولاد ہے یہ دنیا کی زینت ہے، اور جو باقی رہنے والا ہے وہ ہے صالحات، جو انسان اس دنیا میں مال اور اولاد سے کماتا ہے۔ اور دوسری روایت میں مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ دنیا کی مثال، مال دنیا کی مثال سمندر کی طرح ہے۔ اور پھر خود تشریح فرماتے ہیں جب انسان سمندر میں چلا جاتا ہے یا سمندر کسی جگہ چلا جائے تو تہو بالا آ جاتا ہے، بربادی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مال ہے کہ اگر مال کا صحیح استعمال نہ ہو، اولاد کا صحیح استعمال نہ ہو، ان کی تربیت صحیح سے نہ ہو، یا جان کا صحیح استعمال نہ ہو، تو انسان کو یہ چیز غرق کر دیتی ہے۔ اسی لیے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، کہ یہ دریا جو ہے، اس دریا میں اس کے تلاطم سے اگر بچنا ہے تو اہل بیت اطہار کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ من رکب سفینتہ النجا ومن تخلف عنها ہلک وغرق، جو سفینہ علی بن ابی طالب میں اہل بیت میں داخل ہو جاتا ہے وہ اس دنیا کے تلاطم سے بھی بچتا ہے، قبر کے تلاطم سے بھی بچتا ہے، اور آخرت کے تلاطم سے بھی بچتا ہے، اور جو ان سے منہ پھیرتا ہے وہ ہلاک اور غرق ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد عزیزان گرامی، کربلا معلیٰ میں بھی امام حسین عالی مقام نے جان اور مال اور اولاد ہر ایک چیز کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا، بڑی سے بڑی قربانی کو پیش کیا، چھوٹی سے چھوٹی قربانی کو حسین بن علی نے کربلا میں پیش کیا۔ ہاں عزیزان گرامی، آج شب عاشور ہے، وہ رات ہے کہ جب رباب علی اصغر کو آخری نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں، ام فروا قاسم کو دیکھ رہی ہیں، لیلا علی اکبر کو حسن کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں۔ عزیزو، کل جب صبح ہوگی تو یہ آباد گھر اجڑ جائے گا۔ ہاں عزیزو، مصیبت علی اصغر بہت عظیم مصیبت ہے۔ کربلا میں حسین نے 3 مقامات پر آپ کو یاد کیا۔ پہلا موقع کب تھا؟ جب بنی اسد سے زمین کو خریدا تھا اور انہیں واپس کیا تو ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسد، جب میرے چاہنے والے کربلا آئیں زیارت کے لیے تو انہیں میرا سلام کہنا، ان کو میرے قبر کی نشاندہی کرنا، اور 3 دن تک انہیں کھانا کھلانا اور پانی پلانا، اور یہ کہنا کہ تمہارا آقا مولا جب اس دنیا سے گیا تھا تو بھوکا اور پیاسا تھا۔ ایک یہ مورد ہے عزیزو۔ دوسرا مورد کہاں پر یاد کیا؟ اس وقت جب وقت آخر امام سجاد علیہ السلام کے پاس آئے تو کہا اے سید سجاد، جب مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ اور عزیزو، تیسرا موقع علی اصغر کی شہادت تھی کہ جہاں پر امام نے آپ کو یاد کیا ہے اور شیعہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عزیزو، امام فرماتے ہیں شیعتی ما ان شربتم ما عزب فذکرونی او سمعتم بے غریب او شہید فاندرونی لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تذکرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ امام فرماتے ہیں کہ اے شیعو، اے کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ میں علی اصغر کو کس طرح سوال آپ کے لیے لے کر گیا تھا، لیکن
پانی تو نہیں ملا، میرے علی اصغر کے گلے کو چھیڑ دیا گیا۔ عزیزان گرامی، روایتوں میں ملتا ہے کہ جب آخری وقت آیا تو امام نے سب سے آخری ندا دی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی شخص جو مدد کرے؟ میں کہوں گا مولا یہ اتنے سارے شیعہ یہاں پر موجود ہیں، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے تو اپنی قربانیوں کو بھی پیش کرتے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی علی اصغر نے بابا کی اس آواز استغاثہ کو سنا، اپنے آپ کو جھولے سے ننھے بچے نے گرا دیا۔ خیمے میں کوہرام برپا ہوا۔ ایک مرتبہ حسین آئے اور پوچھا، اے زینب یہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ ابھی حسین زندہ ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ اے بھائی، آپ کی آواز استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین کربلا پر گرا دیا۔ عزیزان گرامی، کہا علی اصغر کو لایا جائے۔ علی اصغر کو حسین نے لیا، اپنے ہاتھ پر رکھا، اور چونکہ گرمی بہت زیادہ تھی، ایک مرتبہ آبا کے دامن سے سایہ کیا، لشکر آبا کی طرف چلے۔ دشمنوں نے جیسے ہی آتا ہوا دیکھا تو سوچا کہ علی بن ابی طالب کا یہ لال قرآن مجید کو لا رہا ہے۔ جیسے ہی عزیز و حسین نزدیک ہوئے، ابا کے دامن کو ہٹایا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ قرآن مجید نہیں ہے بلکہ ننھا سا علی اصغر ہے کہ جس میں جان نہیں پائی جاتی۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ وہاں تاریخی جملہ کہا ہے مولا نے، کہتے ہیں یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل اما ترونہ کیف یتلذا، کہتے ہیں مولا کہ اے قوم جفاکار، اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس چھوٹے سے بچے کے اوپر رحم کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ بچہ میرے ہاتھوں پر کیسے تڑپ رہا ہے پانی کے؟ عزیزان گرامی، کسی نے پانی نہیں دیا۔ ایک مرتبہ امام نے علی اصغر کو جلتی ہوئی زمین پر رکھا اور رکھنے کے بعد کہا کہ اے اشقیا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو تم میں جو بھی غیرت مند ہے، صاحب اولاد ہے، وہ آگے بڑھے اور اس بچے کو پانی پلا دے۔ لیکن عزیزوں کوئی آگے نہ بڑھا۔ امام حسین نے علی اصغر کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ اے حجت خدا کے فرزند، تم بھی اپنی حجت کو تمام کرو۔ اب عزیزوں جیسے ہی یہ سننا تھا، علی اصغر نے اپنے بدن کی ساری طاقت کو سمیٹا، اپنے خشک ہونٹوں کے اوپر زبان کو پھینکنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس منظر کو آدھا نے دیکھا تو سب دشمنان اسلام گریہ کرنے لگے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی گریے کی آواز بلند ہوئی، ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا کہ اقتدار العمل حسین، حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے اس کلام کو، ننھے سے کلام کو قطع کر دے۔ اب عزیزان گرامی، حرملہ نے روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک ایسا تیر اٹھایا کہ جس کے 3 شعبہ تھے۔ عزیزوں یہ وہ مصیبت ہے کہ ایک مرتبہ تیر کو وہ کنجے میں جوڑتا ہے، امام حسین کی طرف روانہ کرتا ہے۔ عزیزوں باپ کے ہاتھ پر 6 ماہ کا بچہ ہے۔ ایک مرتبہ تیر علی اصغر کے گلے پر لگا، فَصُبِحَ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، لکھنے والوں نے لکھا کہ بچے کا گلا ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ اجرکم اللہ، یہ وہ مصیبت تھی کہ بچے کا گلا جیسے ہی ذبح ہوا تو حسین یہ سوچنے لگے کہ رب آپ کو میں کیا جواب دوں گا۔ اسی وجہ سے عزیزو حسین آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، 7 مرتبہ آگے 7 مرتبہ پیچھے، اور کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اے میرے اللہ، میں تیری رضا، تیری قضا کے سامنے میں راضی اور تسلیم ہوں۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی امام حسین یہ لاشیں کو لے کر گئے ہیں، خیمے کے قریب پہنچے ہیں، ایک مرتبہ رات سے پہلے سکینہ دوڑتے دوڑتے آئی اور آنے کے بعد کہا کہ اے بابا، کیا آپ نے علی اصغر کو پانی پلا دیا؟ عزیزوں جیسے ہی امام نے یہ سنا، ابا کے دامن کو ہٹایا، ننھی سکینہ نے کہا ہائے اصغر، کاش تم نہیں جاتے تو تمہاری یہ شہادت واقع نہ ہو۔ عزیزان گرامی، جناب رباب آئیں، ایک مرتبہ کہا مولا بتائیے کیا ہوا، میرا بچہ سیراب ہو گیا۔ عزیزو امام نے جیسے ہی لاشا سامنے رکھا رباب کے تو رباب کو سکتہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ تاریخی جملہ فرمایا علی اصغر کو دیکھ کر مثلو کا ینہر، اے میرے لال، کیا تیرے جیسے چھوٹے بچے بھی شہید کیے جاتے ہیں؟ اے میرے لال، کیا تیرے جیسے چھوٹے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ عزیزان گرامی، امام حسین کو پتا تھا کہ 11 محرم کو گلوں کو کاٹا جائے گا۔ ایک مرتبہ رباب کے ساتھ آئے،
قبر کو کھودا, علی اصغر کو گاڑا. اب مجھے پتا نہیں, پانی تو موجود نہیں تھا, ہو سکتا ہے کہ ماں اور باپ نے خوب رو رو کر علی اصغر کی قبر کو تر کیا ہوگا. عزیزان گرامی, روایتوں میں ملتا ہے مولا کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی. 11ویں محرم جب آئی تو عمر سعد نے کہا کہ ایک سر کم نظر آ رہا ہے. جب پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ منا علی اصغر کا سر ہے. اس نے حکم دیا کہ اس سر کو لایا جائے. عزیزوں, روایتوں میں لکھا ہے, ارباب مقاتل میں لکھا ہے کہ 40 سوار آمادہ ہوئے, نیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیا, خیمے کے پیچھے آئے. ہر ظالم اپنا نیزہ زمین کربلا پر مار رہا تھا. ایک مرتبہ ایک نیزہ زمین کربلا میں آیا. اب جو اٹھا تو علی اصغر کی لاش باہر آ گئی. ایک مرتبہ سکینہ نے کہا, ایک ہوئی اماں, میرا اصغر 2 مرتبہ شہید ہوا. ایک مرتبہ تیر سے مارا گیا, دوسری مرتبہ نیزے سے, تیسری مرتبہ علی اصغر کا گلا کاٹا جا رہا. اجرکم اللہ. عزیزو, آپ کو خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم ابا عبداللہ الحسین کے. عزیزو, وہ ماں کی جس کی اولاد مر جاتی ہے, کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کے سامان کو اس سے دور کر دیا جائے. بچے کے کوئی کپڑے سامنے نہ ہو, بچے کا کوئی جھولا سامنے نہ ہو. لیکن کربلا میں یہ ہو نہ سکا. جیسے ہی علی اصغر کی شہادت واقع ہو گئی, ایک مرتبہ ماں علی اصغر کے جھولے کو دیکھتی جاتی تھی اور گریہ کرتی جاتی تھی. لیکن علی اصغر کی ماں کا غم اس وقت زیادہ بڑھ گیا کہ جب عصر عاشور خیموں میں آگ لگائی گئی. ایک مرتبہ ارباب نے کہا, ہائے میرا لال تو مارا گیا لیکن اس کا جھولا بھی جلا دیا گیا. میں کہوں گا, اے بیوی فکر نہ کیجیے گا, آج تک ہم علی اصغر کے اس جھولے کو زندہ و جاویدان رکھتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے آپ کے پورے سال دے سکیں. اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا آل محمد أيهم القلم ينقلبون ما كان حسين